اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلح حدیبیہ کے ذکر میں آج بھی کچھ مزید تفصیل بیان کروں گا. سیرت خاتم النبیین میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ایک واقعے کا ذکر کیا ہے. لکھتے ہیں کہ معاہدوں میں رکھنے رہ جایا کرتے ہیں جو بعض اوقات بعد میں اہم نتائج کا باعث بن جاتے ہیں. چنانچہ صلح حدیبیہ میں بھی یہ رکھنا رہ گیا تھا کہ اس میں گو مسلمان مردوں کی واپسی کے متعلق صراحتاً ذکر تھا، مگر ایسی عورتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا جو اہل مکہ میں سے اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں آ ملیں. مگر جلد ہی ایسے حالات رونما ہونے لگے جن سے کفار مکہ پر اس رکھنے کا وجود کھلے طور پر ظاہر ہو گیا. چنانچہ ابھی اس معاہدے پر بہت تھوڑا وقت گزرا تھا کہ مکے سے بعض مسلمان عورتیں کفار کے ہاتھ سے چھٹ کر مدینہ میں پہنچ گئیں. ان میں سب سے اول نمبر پر مکے کے ایک فوت شدہ مشرک رئیس عقبہ ابن ابی معیط کی لڑکی ام کلثوم تھی، جو ماں کی طرف سے حضرت عثمان بن عفان کی بہن بھی لگتی تھی. ام کلثوم بڑی ہمت دکھا کر پیادہ مدینہ پہنچی. اتنا لمبا سفر اس عورت نے پیدل کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اظہار کیا. مگر اس کے پیچھے پیچھے اس کے دو قریبی رشتہ دار بھی اس کو پکڑنے کے لیے پہنچ گئے اور اس کی واپسی کا مطالبہ کیا. ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ گو معاہدے میں مرد کا لفظ استعمال ہوا ہے، مگر دراصل معاہدہ عام ہے اور عورت مرد دونوں پر مساوی اثر رکھتا ہے. مگر ام کلثوم معاہدہ کے الفاظ کے علاوہ اس بنا پر بھی عورتوں کے معاملے میں استثناء کی مدعی تھی کہ عورت ایک کمزور جنس سے تعلق رکھتی ہے اور ویسے بھی مرد کے مقابلے پر ایک ماتحت پوزیشن میں ہوتی ہے، اس لیے اسے واپس کرنا گویا روحانی موت کے منہ میں دھکیلنا اور اسلام سے محروم کرنا ہے. بس عورت کا اس معاہدے سے مستثنیٰ سمجھا جانا صرف عین معاہدے کے مطابق بلکہ عقلاً بھی قرینہ انصاف اور ضروری تھا. اس لیے طبعاً اور انصافاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کے حق میں فیصلہ فرمایا اور اس کے رشتہ داروں کو واپس لوٹا دیا، اور خدا تعالیٰ نے بھی اس فیصلے کی تائید فرمائی. چنانچہ انہی دنوں میں یہ قرآنی آیت نازل ہوئی کہ جب کوئی عورت اسلام کا ادعا کرتی ہوئی مدینہ میں آئے تو اس کا اچھی طرح سے امتحان کرو، اور اگر وہ نیک بخت اور مخلص ثابت ہو تو پھر اسے کفار کی طرف ہرگز نہ لوٹاؤ. لیکن اگر وہ شادی شدہ ہو تو اس کا مہر اس کے مشرک خامد کو ضرور ادا کر دو. اس کے بعد جب بھی کوئی عورت مکے سے نکل کر مدینہ میں پہنچتی تھی تو اس کا اچھی طرح سے امتحان لیا جاتا تھا اور اس کی نیت اور اخلاص کو اچھی طرح پرکھا جاتا تھا. پھر جو عورتیں نیک نیت اور مخلص ثابت ہوتی تھیں اور ان کی ہجرت میں کوئی دنیاوی یا نفسانی غرض نہیں پائی جاتی تھی تو انہیں مدینہ میں رکھ لیا جاتا تھا، اور اگر وہ شادی شدہ ہوتی تھیں تو ان کا مہر ان کے خامدوں کو ادا کر دیا جاتا تھا. اس کے بعد وہ مسلمانوں میں شادی کرنے کے لیے آزاد ہوتی تھیں. معاہدے کی شرائط کے ضمن میں ہی ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے جو حضرت ابو بصیر کا ہے. اس کی تفصیل بھی یوں بیان ہوئی ہے کہ معاہدہ حدیبیہ کی شرطوں میں سے
ایک شرط یہ تھی کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینے کی طرف آوے تو مدینہ والے اسے پناہ دیں گے بلکہ واپس لوٹا دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام سے منحرف ہو کر مکے کا رخ کرے تو مکے والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ بظاہر یہ شرط مسلمانوں کے لیے موجب حد تک سمجھی گئی تھی، اور اس لیے کئی مسلمان اس پر دل برداشتہ تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر اور فہیم صحابی کو بھی اس کی برق زدہ فضا میں، یعنی اس ماحول میں جب لوگوں کے پہ اس فیصلے سے دل جل رہے تھے، یعنی بجلی پڑی ہوئی تھی کہ ہم اپنا حق چھوڑ رہے ہیں، اس شرط پر ناراضگی اور بے چینی پیدا ہوئی تھی۔ مگر اس کے بعد جلد ہی ایسے حالات پیدا ہو گئے جن سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ دراصل یہ شرط قریش کے لیے کمزوری کا باعث اور مسلمانوں کی مضبوطی کا موجب تھی، کیونکہ جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی فرما دیا تھا، اگر کوئی مسلمان مدینے سے منحرف ہو کر جائے گا تو وہ ایک گندا عضو ہوگا۔ منافق یا ایسے لوگ جن کے دلوں میں کجی تھی وہی اسلام لا کے پھر چھوڑ سکتے تھے، مرتد ہوتے تھے، اس لیے اگر وہ جاتا ہے تو بشک جائے، اس کی کیا ضرورت ہے واپس مدینہ لانے کی۔ اس لیے آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پہ، کیونکہ وہ ایک گندا عضو ہے جس کا کاٹا جانا ہی بہتر تھا۔ لیکن اس کے مقابل پر اگر کوئی شخص سچے دل سے مسلمان ہو کر مکے سے نکلے گا تو خواہ اسے مدینہ میں جگہ ملے یا نہ ملے، وہ جہاں بھی رہے گا اسلام کی مضبوطی کا باعث ہوگا، اور بالآخر اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا۔ اس نظریے نے جلد ہی اپنی صداقت کو ثابت کر دیا، کیونکہ ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لائے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک شخص ابو بصیر عتبہ بن اسید ثقفی، جو مکے کا رہنے والا تھا اور قبیلہ بنو زہرہ کا حلیف تھا، مسلمان ہو کر اور مکے والوں کی حراست سے بھاگ کر مدینہ پہنچا۔ قریش مکہ نے اس کے پیچھے پیچھے اپنے 2 آدمی بھجوائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ ابو بصیر کو معاہدے کی شرط کے مطابق ان کے حوالے کر دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو بلایا اور واپس چلے جانے کا حکم دیا۔ ابو بصیر نے سامنے سے واویلا کیا، شور مچانے لگ گیا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ لوگ مجھے مکے میں تنگ کریں گے اور اسلام سے منحرف ہو جانے کے لیے جبر سے کام لیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم معاہدے کی وجہ سے معذور ہیں اور تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے، اور اگر تم خدا کی رضا کی خاطر صبر سے کام لو گے تو خدا تمہارے لیے کوئی راستہ کھول دے گا، مگر ہم مجبور ہیں اور کسی صورت میں معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ کتنی پابندی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معاہدوں پہ۔ ناچار ابو بصیر ان لوگوں کے ساتھ واپس روانہ ہو گیا، مگر چونکہ اس کے دل میں اس بات کی سخت دہشت تھی کہ مکے میں پہنچ کر اس پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جائیں گے اور اسے اسلام جیسی نعمت کو چھپا کر رکھنا پڑے گا، بلکہ شاید جبر و تشدد کی وجہ سے اس سے ہاتھ ہی دھونا پڑے۔ اس لیے جب یہ پارٹی ذوالحلیفہ پہنچی، جو مدینے سے چند میل کے فاصلے پر مکے کے راستے پر ہے، تو ابو بصیر نے موقع پا کر اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو، جو اس پارٹی کا رئیس تھا، قتل کر دیا، اور قریب تھا کہ دوسرے کو بھی نشانہ بنائے، مگر وہ اپنی جان بچا کر اس طرح بھاگا کہ ابو بصیر سے پہلے مدینہ پہنچ گیا۔ پیچھے پیچھے ابو بصیر بھی مدینہ میں پہنچا۔ جب یہ شخص مدینہ میں پہنچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ اس کی خوف زدہ حالت کو دیکھ کر آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے اسے کوئی خوف اور ہراس کا سخت دھکا لگا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے خود بھی ہانپتے کانپتے آپ سے عرض کیا کہ میرا ساتھی مارا گیا ہے اور میں بھی گویا موت کے منہ میں ہوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے واقعہ سنا اور تسلی دی۔ اتنے میں ابو بصیر بھی ہاتھ میں تلوار تھامے آ پہنچا، اور آتے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے قریش کے حوالے کر دیا تھا
اور آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، مگر مجھے خدا نے ظالم قوم سے نجات دے دی ہے اور اب آپ پر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ آپ نے بے ساختہ فرمایا، ویلو امہ مصرو ہر بن اللہ کانا لہو احد، یعنی اس کی ماں اس کے لیے خرابی ہو۔ یہ الفاظ عربوں کے محاوروں میں لفظی معنوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ملامت یا تعجب یا ناراضگی کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ یہ شخص فرمایا کہ یہ شخص تو جنگ کی آگ بھڑکا رہا ہے، کاش کوئی اسے سنبھالنے والا ہو۔ ابو بصیر نے یہ الفاظ سنے تو سمجھ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہرحال معاہدے کی وجہ سے واپس جانے کا ارشاد فرمائیں گے۔ چنانچہ اس بارے میں بخاری کے الفاظ یہ ہیں، فلما سمع ذلک عرف انہ سیردو الیہم، یعنی جب ابو بصیر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو جان لیا کہ آپ بہرحال اسے مکہ والوں کی طرف واپس بھجوا دیں گے۔ اس پر وہ چپکے سے وہاں سے نکل گیا اور مکہ جانے کے بجائے جہاں اسے جسمانی اور روحانی دونوں موتیں نظر آتی تھیں، بحیرہ عامر کے ساحل کے ساتھ طرف ہٹ کر سیف البحر میں پہنچ گیا۔ جب مکے کے دوسرے مخفی اور کمزور مسلمانوں کو یہ علم ہوا کہ ابو بصیر نے ایک علیحدہ ٹھکانہ بنا لیا ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ مکے سے نکل کر سیف البحر میں پہنچ گئے۔ انہی لوگوں میں رئیس مکہ سہیل بن عمر کا لڑکا ابو جندل بھی تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیبیہ سے واپس لوٹا دیا تھا، اس کا ذکر پچھلی دفعہ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کی تعداد 70 کے قریب یا بعض روایات کے مطابق 300 تک پہنچ گئی، اور اس طرح گویا مدینہ کے علاوہ ایک دوسری اسلامی سلطنت، اسلامی ریاست بھی مرز وجود میں آ گئی، جو مذہباً تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت تھی مگر سیاستاً جدا اور آزاد تھی، چونکہ ایک طرف حجاز کی حدود میں ایک علیحدہ اور آزاد سیاسی نظام کا موجود ہونا قریش کے لیے خطرے کا باعث تھا، اور دوسری طرف سیف البحر کے مہاجر قریش مکہ سے سخت زخم خوردہ تھے۔ اس لیے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ان مہاجرین سیف البحر اور قریش مکہ کے تعلقات نے قریباً وہی صورت اختیار کر لی جو ابتداء میں مہاجرین مدینہ کے متعلق پیدا ہوئی تھی۔ اور چونکہ سیف البحر اس راستے کے بالکل قریب تھا جو مدینہ سے شام کو جاتا تھا، اس لیے قریش کے قافلوں کے ساتھ ان مہاجرین کی مٹھ بھیڑ ہونے لگی۔ اس نئی جنگ نے جلد ہی قریش کے لیے خطرناک صورت اختیار کر لی، کیونکہ اول تو قریش سابقہ جنگ کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، اور دوسرے اب وہ پہلے کی نسبت تعداد میں بھی بہت کم تھے، اور ان کے مقابل پر سیف البحر کی اسلامی ریاست جو ابو بصیر اور ابو جندل جیسے جان فروشوں کی کمان میں تھی، ایمان کے تازہ جوش اور اپنی گزشتہ مظالم کی تلخ یادوں میں اس برقی طاقت سے معمور تھی جو کسی مقابلے کو خیال میں نہیں لاتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے عرصے میں ہی قریش نے ہتھیار ڈال دیے اور ابو بصیر کی پارٹی کے حملوں سے تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سفارت کے ذریعے درخواست کی اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کر عرض کیا کہ سیف البحر کے مہاجرین کو مدینہ میں بلا کر اپنی سیاسی انتظام میں شامل کر لیں، اور ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ کی اس شرط کو کہ مکے کے 9 مسلموں کو مدینہ میں پناہ نہیں دی جائے گی اپنی خوشی سے منسوخ کر دی۔ یہ شرط بھی انہوں نے خود ختم کر دی کہ جو مسلمان ہو کے مدینہ آئے اس کو واپس لوٹایا جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ رکھیں بشک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو منظور فرما لیا اور ابو بصیر اور ابو جندل کو ایک خط کے ذریعے اطلاع بھجوائی کہ چونکہ قریش نے اپنی خوشی سے معاہدے میں ترمیم کر دی ہے، اس لیے اب انہیں مدینہ میں چلے آنا چاہیے، تم لوگ وہاں مدینہ آ جاؤ۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی سیف البحر پہنچا تو اس وقت ابو بصیر بیمار ہو کر صاحب فراش تھا اور حالت نازک ہو رہی تھی۔ ابو بصیر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب مبارک کو بڑے شوق کے ساتھ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا اور تھوڑی دیر بعد اسی حالت میں جان دے دی، ان کی وفات ہو گئی۔ اور اس کے بعد ابو جندل اور اس کے ساتھی اپنے اس باہمت اور جوان مرد
امیر کو سیف البحر میں ہی دفن کر کے خوشی اور غم کے مخلوط جذبات کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ غم اس لیے کہ ان کا بہادر لیڈر ابو بصیر جو اس واقعے کا ہیرو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی سے محروم رہا، اور خوشی اس بات پر کہ وہ خود اپنے آقا کے قدموں میں پہنچ گئے اور قریش کے خونی مقابلے سے نجات ملی۔ غیر مسلم مورخین حسب عادت تاریخ کو توڑ مروڑ کر اسلام پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے تعلق میں بھی عیسائی مورخین کے اعتراضات کا ذکر ملتا ہے۔ اس ضمن میں بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ غالباً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے کا کوئی اہم واقعہ ایسا نہیں ہے جسے مسیحی مورخین نے بغیر اعتراض کے چھوڑا ہو، اور صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی اسی کلیے کے نیچے آتا ہے۔ بعض ضمنی اور غیر اہم اعتراضات کو نظر انداز کرتے ہوئے عیسائی مصنفین نے صلح حدیبیہ کے تعلق میں 2 اعتراض کیے ہیں۔ اول یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کی شرائط سے عورتوں کو مستثنیٰ قرار دیا، یہ شرائط معاہدے کی روح سے جائز نہیں تھا، شرائط معاہدہ کی روح سے جائز نہیں تھا، کیونکہ معاہدے کے الفاظ عام تھے جس میں مرد عورت سب شامل تھے۔ دوسرا یہ اعتراض کہ ابو بصیر کے واقعہ کے تعلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی روح کو توڑا، بلکہ ابو بصیر کو یہ اشارہ دے کر کہ وہ مکے میں واپس جانے کے بجائے ایک الگ پارٹی بنا کر اپنا کام کر سکتا ہے، اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو ان اعتراضوں کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ معاہدہ قریش مکہ کے ساتھ ہوا تھا، اور قریش مکہ وہ قوم تھی جو ابتدائے اسلام سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار چلی آتی تھی، اور جو معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت جی ہم دیکھتے ہیں جو ان کے نمائندے تھے وہ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کو ٹوک رہے تھے۔ لیکن بہرحال بات بات پر اعتراض کرنے اور تانا دینے کی عادی تھی یہ قوم، ویسے بھی کوئی دور دراز کی غیر قوم نہ تھی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی قوم تھی جسے سب حالات کا پورا علم تھا۔ قریش جن سے معاہدہ ہوا تھا وہ تو اپنے ہی لوگ تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ہی تھے، ہر چیز کا ان کو علم بھی تھا، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے معاہدہ بھی طے کیا تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ عورت مرد شامل تھے، ان کو بھی پتہ تھا کہ شامل تھے، یہ نہیں شامل تھے۔ بہرحال پھر لکھتے ہیں کہ پھر شرائط معاہدہ کی تمام تفصیلات اور ان کا مکمل پس منظر بھی ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ بس جب مکے کے قریش نے جو فریق معاہدہ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر اعتراض نہیں کیا اور اسے معاہدے کے خلاف نہیں سمجھا، تو 1300 سال بعد میں آنے والے لوگوں کو جن کی آنکھوں سے بہت سی جزئی تفاصیل پوشیدہ ہیں اور انہیں اس معاہدے کے پس منظر پر بھی پوری طرح آگاہی نہیں، اعتراض کا حق کس طرح پیدا ہو سکتا؟ ان مشرکین نے تو اعتراض نہیں کیا، آج کل کے مستشرقین اعتراض کرتے ہیں، اسلام پر اعتراض کرنے والے۔ یہ تو مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہوا کہ جن کے ساتھ یہ سارا قصہ گزرا وہ تو اسے درست قرار دے کر خاموش رہتے ہیں، مگر 1300 سال بعد میں آنے والوں نے گویا آسمان سر پر اٹھا کر رکھا ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ قرآن و حدیث اور عرب کی تاریخ ان اعتراضوں سے بھرے پڑے ہیں جو کفار مکہ اور دوسرے کفار عرب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف کیا کرتے تھے، مگر یہ ذکر کسی جگہ نہیں آتا کہ مسلمانوں پر صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہو۔ ایک لمبے عرصے تک تو کوئی اعتراض نہیں لگا، آج ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ اعتراض کرو۔ علاوہ ازیں یہ بات مضبوط ترین شہادت سے ثابت ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کی طرف تبلیغی خط ارسال کیا اور اس وقت اتفاق سے ابو سفیان بن حرب رئیس مکہ بھی شام میں گیا ہوا تھا، اور ہرقل شہنشاہ روم نے
اسے اپنے دربار میں بلا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض سوالات کیے، جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا تمہاری قوم کی اس مدعی نبوت نے کبھی کسی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں ابو سفیان نے، جو اس وقت راس المنکرین، سردار تھا منکرین کا اور اسلام کا شترین دشمن تھا، جو الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ہاں، آج کل اس کے ساتھ ہمارا ایک معاہدے کی میعاد چل رہی ہے، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ اس معاہدے کے اختتام تک اس کی طرف سے کیا امر ظاہر ہو۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ اس ساری گفتگو میں میرے لیے اس فکرے کو بڑھا دینے کے سوا کوئی اور موقع نہیں تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرقل کے دل میں کوئی امکانی شبہ پیدا کر سکوں۔ ابو سفیان اور ہرقل کی یہ گفتگو صلح حدیبیہ کے مان بعد نہیں ہوئی تھی، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کے نام تبلیغی خط تیار کر کے روانہ کرنے، اور پھر اس خط کے ہرقل تک پہنچنے، اور پھر ہرقل کی طرف سے دربار منعقد ہونے اور ابو سفیان کی تلاش کر کے اپنے دربار میں بلانے وغیرہ میں لازماً وقت لگا ہوگا، کیونکہ سفر بھی کوئی آسان نہیں تھے اس زمانے میں۔ اور قرینِ قیاس یہ ہے کہ اس وقت تک ابو بصیر کے مدینہ میں بھاگ آنے اور کلثوم وغیرہ مسلمان عورتوں کے مدینہ سے نکل کر مدینہ پہنچ جانے کے واقعات ہو چکے ہوں گے۔ اسی لیے سب مورخ ابو بصیر اور کلثوم والے واقعہ کو پہلے اور کیسر روم والے خط کے واقعہ کو اس کے بعد بیان کرتے ہیں۔ مگر باوجود اس کے ابو سفیان ہرقل کے دربار میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد شکنی کا الزام نہیں لگا سکا، حالانکہ اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس کی ایک خواہش تھی کہ اگر کوئی ہاتھ پڑ سکے تو دریغ نہ کروں، مگر باوجود اس کے 1300 سال بعد میں پیدا ہونے والے نکات جو ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عہد شکنی کا الزام لگاتے ہوئے خدا کا خوف محسوس نہیں کرتے۔ افسوس، صد افسوس۔ پھر اگر ان اعتراضوں کی تفصیل میں جائیں تو ان کا بودھا پن اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ مثلا پہلا اعتراض یہ ہے کہ دراصل معاہدے میں مرد اور عورت دونوں شامل تھیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی سے کام لے کر عورتوں کو مستثنیٰ قرار دیا۔ لیکن جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، یہاں پہلے بیان ہوا ہے کہ یہ اعتراض بالکل غلط اور بے بنیاد ہے، کیونکہ معاہدے کے وہ الفاظ جو صحیح ترین روایت میں بیان ہوئے ہیں ان میں صراحتاً مذکور ہے کہ معاہدے میں صرف مرد مراد تھے، نہ کہ مرد اور عورتیں دونوں۔ چنانچہ جیسا کہ ہم نے یہ بیان ہوا ہے پہلے بھی کہ صحیح بخاری میں معاہدے کے یہ الفاظ درج ہیں کہ لا یاتی کا منا رجل و انکانہ اللہ دین کا اللہ رضت الینا، کہ ہم میں سے جو مرد بھی آپ کی طرف جائے گا وہ خواہ مسلمان ہی ہوگا، اسے ہماری طرف لوٹا دیا جائے گا۔ ان واضح اور غیر مشکوک الفاظ کے ہوتے ہوئے یہ اعتراض کرنا کہ دراصل معاہدے میں مرد اور عورت دونوں مراد تھے صرف بے انصافی نہیں بلکہ انتہائی بددیانتی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ کی بعض روایتوں میں معاہدے کے الفاظ میں رجل کا لفظ مذکور نہیں بلکہ عام الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن میں مرد اور عورت دونوں شامل سمجھے جا سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو بہرحال مضبوط روایت کو مقدم سمجھا جائے گا، اور جب صحیح ترین روایت میں رجل یعنی مرد کا لفظ آتا ہے تو لازماً اسی کو صحیح لفظ قرار دینا ہوگا۔ علاوہ ازیں جو الفاظ تاریخی روایت میں آتے ہیں وہ بھی اگر غور کیا جائے تو اسی تشریح کے حامل ہیں جو کیے گئے ہیں۔ مثلا تاریخ کی سب سے زیادہ مشہور اور معروف کتاب سیرت ابن ہشام میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ من عطا محمد من قریشن بغیر اذن ولیہ ہی ردہ علیہم، یعنی جو شخص قریش میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے گارڈین کی اجازت کے بغیر پہنچے گا اسے قریش کی طرف واپس لٹا دیا جائے گا۔ عربی کے ان الفاظ میں بے شک مرد کا لفظ صراحتاً بیان نہیں ہوا، مگر عربی زبان کا ابتدائی علم رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے
کہ عربی میں بخلاف بعض دوسری زبانوں کے عورت اور مرد کے لیے علیحدہ علیحدہ صیغے اور علیحدہ علیحدہ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں، اور اوپر کی عبارت میں شروع سے لے کر آخر تک مردوں والے صیغے اور مردوں والی ضمیریں استعمال کی گئی ہیں۔ بس جیسا کہ معاہدوں کی زبان کی تشریح کا اصول ہے، لازماً اس عبارت میں صرف مرد ہی شامل سمجھے جائیں گے، نہ کہ عورت اور مرد دونوں۔ بے شک بعض اوقات عام محاورے میں مردانہ صیغہ بول کر اس سے مرد اور عورت دونوں مراد لے لیے جاتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ زیر بحث عبارت اس قسم کی عبارت نہیں ہے، بلکہ معاہدہ کی عبارت ہے، جسے قانون کا درجہ بلکہ اس سے بھی اوپر کا درجہ حاصل تھا، کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر رکھا جاتا ہے، اور الفاظ کا انتخاب دونوں فریقوں کی جرح اور منظوری کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا ایسی عبارت میں لازماً وہی معنی لیے جائیں گے جو محدود ترین اور مخصوص ترین پہلو رکھتے ہیں، اور جرح کا تو قصہ اور تفصیل تو ہم پچھلے خطبے میں سن ہی چکے ہیں، کس تفصیل سے کافروں کی طرف کے نمائندے نے جرح کی تھی۔ بس اس جہت سے بھی بہرحال یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس معاہدے میں صرف مرد اور شامل تھے، نہ کہ مرد اور عورت دونوں۔ علاوہ ازیں جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ عورت جو ایک کمزور جنس ہے اور عموماً اپنے خامند یا مرد رشتہ داروں کے رحم پر ہوتی ہے، اسے واپس لوٹانے کے یہ معنی تھے کہ اسے اسلام لانے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں سے کفر اور شرک کی طرف لوٹا دیا جائے، جو نہ صرف رحم و شفقت بلکہ عدل و انصاف کے جذبے سے بھی بعید تھا۔ بے شک ایک مرد کو واپس لوٹانے میں بھی اس کے لیے یہ خطرہ تھا کہ مکے کے کفار اسے مختلف قسم کے عذابوں اور دکھوں میں مبتلا کریں گے، مگر مرد پھر بھی مرد ہے، وہ نہ صرف تکلیفوں کا زیادہ مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ حسب ضرورت ادھر ادھر چھپ کر یا بھاگ کر یا جتھا وغیرہ بنا کر اپنے لیے بچاؤ کے راستے کھول سکتا ہے، جیسا کہ ابو بصیر نے کیا تھا۔ مگر ایک بے بس عورت کیا کر سکتی؟ اس کے لیے ایسے حالات میں یا تو اسلام سے جبری محرومی کی ضرورت تھی اور یا موت۔ اندرین حالات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحیم و کریم ہستی سے بالکل بعید تھا کہ بے کس اور بے بس مسلمان عورتوں کو ظالم کفار کے مظالم کی طرف لوٹا دیتے۔ بس جو کچھ کیا گیا وہ نہ صرف معاہدہ کے الفاظ کی روح سے بالکل صحیح اور درست تھا، بلکہ عدل و انصاف اور رحم و شفقت کے مسلمہ اصول کے لحاظ سے بھی عین مناسب اور درست تھا۔ اور اعتراض کرنے والوں کے حصے میں اس قابل افسوس شرم کے سوا کچھ نہیں آیا کہ انہوں نے مظلوم اور بے بس عورتوں کی حفاظت کے انتظام پر زبانیں تان دراز کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ دوسرا اعتراض ابو بصیر کے واقعے سے تعلق رکھتا ہے، مگر غور کرنے سے یہ اعتراض بھی بالکل بودھا اور کمزور ثابت ہوتا ہے۔ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ فرمایا تھا کہ کفار مکہ میں سے جو شخص یعنی جو مرد مدینہ بھاگ کر آ جائے گا تو وہ خواہ مسلمان ہی ہوگا، اسے مدینہ میں پناہ نہیں دی جائے گی اور واپس لوٹا دیا جائے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی؟ ہرگز نہیں کی، بلکہ آپ نے اس معاہدہ کے افاق کا ایسا کامل اور شاندار نمونہ دکھایا کہ دنیا اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے۔ غور کریں، دیکھیں کہ ابو بصیر اسلام کی طاقت کا قائل ہو کر مکے سے بھاگتا ہے، کفار کے مظالم سے محفوظ ہونے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے چھپتا چھپاتا مدینے میں پہنچ جاتا ہے، مگر اس کے ظالم رشتہ دار بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچتے ہیں اور اسے تلوار کے زور سے اسلام کی صداقت سے منحرف کرنے کے لیے جبراً واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ اس پر یہ دونوں فریق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابو بصیر بھرائی ہوئی آواز اور سہمے ہوئے انداز میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے خدا نے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے اور مکہ واپس جانے میں دکھ اور خطرے کی زندگی میرے سامنے ہے، اسے آپ جانتے ہیں، خدا کے لیے مجھے واپس نہ لوٹائیں۔ مگر اس کے مقابلے پر ابو بصیر کے رشتہ دار حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا معاہدہ ہے کہ ہمارا جو آدمی مدینہ آئے گا اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ ابو بصیر کا دکھ اور اپنے صحابہ کی غیرت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جذبات آپ کے دل میں تلاطم برپا کر رہے تھے۔ سخت صدمہ تھا آپ کو دل میں، مگر یہ ایمانت و دیانت کا مجسمہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد پر چٹان کی طرح قائم رہتے ہوئے فرماتا ہے، یہ آپ فرماتے ہیں آپ، اور کن پیارے الفاظ میں یہ فرماتے ہیں کہ اے ابو بصیر، تم جانتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو اپنا عہد و پیمان دے چکے ہیں، اور ہمارے مذہب میں عہد شکنی جائز نہیں ہے۔ بڑی دیکھیں، جان بھی کسی کی جان کا سوال ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے مذہب میں عہد شکنی جائز نہیں ہے، اور ہم جو چھوٹے چھوٹے عہدوں پہ کو توڑ دیتے ہیں، غور کرنا چاہیے ہمیں کہ ایسی کیا ایمانی حالت ہے ہماری۔ پھر آپ نے فرمایا، پس تم ان لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ، پھر اگر تم صبر و استقلال کے ساتھ اسلام پر قائم رہو گے تو خدا تمہارے لیے اور تم جیسے دوسرے بے بس مسلمانوں کے لیے خود کوئی نجات کا راستہ کھول دے گا۔ اور وہ نجات کا راستہ پھر ہم نے دیکھا کھل گیا۔ اس ارشاد نبی پر ابو بصیر مکے والوں کے ساتھ واپس چلا گیا، اور جب وہ مکے کے راستے میں اپنے قید کرنے والوں کے ساتھ لڑائی میں غالب ہو کر پھر دوبارہ واپس آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی غصے کے ساتھ فرمایا، ویلو امہ مسرو حربن لو کان لہو احد، یعنی خرابی ہو اس ماں کے لیے، یہ شخص تو لڑائی کی آگ بھڑکا رہا ہے، کاش اسے کوئی سنبھالنے والا ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی ابو بصیر یہ یقین کر لیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہرحال واپس لوٹا دیں گے، اور مدینہ سے چپکے سے خود ہی نکل جاتا ہے اور ایک دور کے علیحدہ جگہ میں اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ اب اس سارے واقعے کو انصاف کی نظر سے اگر دیکھیں، ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ داری آ سکتی ہے اور آپ کے خلاف کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حق یہ ہے کہ آپ نے اس معاملے میں اپنے جذبات کو کچلتے ہوئے اور معاہدوں کو پورا کیا، اور نہ صرف ایک دفعہ بلکہ 2 دفعہ ابو بصیر کو واپس لوٹا دیا، اور واپس بھی ایسے شاندار الفاظ میں لوٹایا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کو کچلا، اپنے صحابہ کے جذبات کو کچلا، اور ابو بصیر کے جذبات کو کچلا، اور ہر حال میں معاہدے کو پورا کیا۔ پھر اگر ابو بصیر خود اہل مکہ سے آزاد ہو کر کسی اور جگہ چلا گیا تو اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور معاہدے کی وہ کون سی شرط ہے جس کے مطابق آپ اس بات کے پابند تھے کہ خواہ مکے سے بھاگا ہوا شخص کہیں بھی ہو، آپ اسے مکے میں واپس پہنچا دینے کے ذمہ دار ہوں گے؟ افسوس ہے، اسلام کے دشمنوں نے کسی بات میں بھی اسلام سے انصاف نہیں کیا۔ اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر کو اس کے قائم کردہ کیمپ میں حکم بھجوا سکتے تھے تو تم مدینہ واپس چلے آؤ، اور یہ کہ چونکہ آپ نے ایسا نہیں کیا اس لیے آپ نے گویا معاہدے کے الفاظ کو تو نہیں مگر اس کی روح کو توڑا ہے، یہ بھی ایک بہت سا اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ اعتراض بھی ایک سراسر جہالت کا اعتراض ہے، اور خود معاہدے کے الفاظ اور ان الفاظ کی روح اسے رد کرتے ہیں۔ معاہدے کی شرط کہ اگر کوئی مکے کا رہنے والا مسلمان بھاگ کر مدینہ میں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس لوٹا دیں گے، صاف طور پر ثابت کرتی ہے کہ اس شرط کی غرض و غایت یہ تھی کہ ایسے شخص کو باوجود اس کے مسلمان ہونے کے مدینے کی اسلامی سیاست کے دائرے میں قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ عقیدے کی روح سے مسلمان ہوگا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی مدنی سیاست میں شریک نہیں کریں گے۔ تو جب ایسا شخص خود معاہدے کی شرائط کے متحد مدینے کی اسلامی سیاست سے خارج قرار دیا گیا تھا تو اس کے متعلق یہ مطالبہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ وہ جہاں بھی ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دے کر واپس لوٹا دیں گے؟ بس یہ کتنا بھاری ظلم ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو مدینہ میں رکھتے ہیں
تو آپ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کا معاہدہ تھا کہ مسلمان ہونے کے باوجود آپ اسے اپنی سیاست میں شامل نہیں کریں گے، اور اگر آپ اسے اپنی مدنی سیاست سے خارج کر کے اہل مدینہ کے سپرد کرتے اور مدینہ سے اہل مکہ کے سپرد کرتے اور مدینہ سے نکالتے ہیں، تو پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ اسے اپنی سیاست میں شامل کر کے حکم کیوں نہیں بھجواتے۔ بس سیاسی لحاظ سے یہ ایک ایسا بودھا اور ایسا کمزور اور ایسا لا یعنی اعتراض ہے کہ کوئی سمجھدار شخص اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ اور حق یہ ہے کہ یہ نامعقول شرط جو کفار کی طرف سے معاہدے میں شامل کی گئی تھی کہ کسی مسلمان مہاجر کو مدینے میں پناہ نہ دی جائے، خدا نے اسی کو ان کے لیے عذاب بنا کر بتا دیا کہ ہمارے رسول نے تو بہرحال معاہدے کی پابندی کی، مگر تم نے اپنے رستے میں خود کانٹے بوئے اور خود اپنے ہی بنائے ہوئے ہتھیار سے اپنے ہاتھ کاٹے۔ جب تم نے خود کہا کہ مکے کا جو نوجوان بھی مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں رکھیں گے، اور یہ کہ وہ مدینہ کی سیاست سے خارج سمجھا جائے گا، تو پھر اسی منہ سے تم یہ مطالبہ کس طرح کر سکتے ہو کہ یہ مدنی سیاست سے خارج لوگ جہاں جہاں بھی ہوں انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کر اور ان پر اپنی سیاست قائم کر کے مکہ پہنچائیں؟ بالکل جاہلانہ بات ہے۔ تم نے خود یہ شرط پیش کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی روحوں پر اور ان کے امور اخروی پر تو بے شک حکومت کریں گے، مگر ان کی سیاست اور دنیاوی امور پر حاکم نہ بنیں گے۔ سیاسی لحاظ سے، حکومتی لحاظ سے، قانونی لحاظ سے آپ کا ان پر حق نہیں ہوگا۔ ہاں بے شک وہ مسلمان ہیں، روحانی طور پر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت میں شامل ہوئے، مسلمان ہوئے، مومن کہلائیں گے، لیکن خود انہوں نے شرط رکھی تھی کہ سیاسی لحاظ سے تمہارے نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے مان لیا، ٹھیک ہے نہیں ہوں گے۔ اور جب تم نے خود انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست سے نکال دیا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کیسا ہے؟ بہرحال یہ قریش مکہ کا اپنا مکر تھا جو خود انہی پر لوٹ کر گرا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بہر صورت پاک تھا اور پاک رہا۔ آپ نے معاہدے کے الفاظ کو بھی پورا کیا اور ابو بصیر کو مکے والوں کے سپرد کرتے ہوئے مدینے سے رخصت کر دیا، اور پھر آپ نے معاہدے کی روح کو بھی پورا کیا کہ جیسا کہ اس شرط کا اصل منشا تھا، آپ نے ابو بصیر اور اس کے ساتھیوں کو اپنی سیاست کے دائرے سے خارج رکھا۔ بس آپ ہر جہت سے سچے رہے اور کفار مکہ اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال کا خود شکار ہو کر رہ گئے، اور بالآخر خود ذلیل ہو کر آپ کے پاس آئے کہ ہم اس شرط کو معاہدے سے خارج کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہہ کر کہ ویلو امہ مسرو حربن لو کان لہ احد، یعنی اس کی ماں کے لیے خرابی ہو، یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا رہا ہے، کاش کوئی اسے سنبھالنے والا ہو۔ ابو بصیر کو یہ اشارہ کیا، یہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ان الفاظ میں ابو بصیر کو یہ اشارہ کیا تھا کہ تم الگ پارٹی بنا کر قریش سے جنگ شروع کر دو۔ کتنا ظلم اور کتنی گندی ذہنیت ہے، اور حالات پیش آمدہ سے کتنی جہالت ہے۔ یہ الفاظ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور ناواجب جنگ سے آپ کی بیزاری کا بیان ثبوت ہیں کہ آپ نے کہا یہ کیا جنگ بھڑکانا چاہتا ہے، نہ یہ کہ اشارہ ہے کہ تم جنگ بھڑکاؤ۔ اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں یہ الفاظ کہ آپ ابو بصیر کے اس فعل سے بریت اور بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں، نہ یہ کہ اسے کوئی مخفی اشارہ دے کر جنگ پر ابھارنا چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص یہ خیال کرے جیسا کہ سر ولیم میور نے خیال کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ لوکانہ لہو عہد کہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر اسے کوئی ساتھی مل جائے، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا یہی منشا تھا کہ اگر ابو بصیر کو کوئی ساتھی مل جائے تو وہ جنگ کی آگ بھڑکا سکتا ہے، اور اس طرح اس کلام میں گویا جنگ کی انگیخت کا اشارہ پایا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ اول تو جو معنی کیے گئے ہیں وہ عربی محاورے کے عین مطابق ہیں جو ہم نے تاریخ میں بیان کیے ہیں، جس کی مثالیں حدیث میں بھی کثرت سے ملتی ہیں۔ علاوہ ازیں اگر بالفرض دوسرے معنی کیے بھی جائیں جس طرح سب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی عبارت کے سیاق و سباق کے متحد اس فکرے کا مطلب اس کے سوا اور کوئی نہیں لیا جا سکتا کہ اگر ابو بصیر کو کوئی ہم خیال ساتھی مل جائے
تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے، مگر شکر ہے کہ اسے مدینہ میں کوئی ایسا ساتھی میسر نہیں. بس اسے یہ بھی تو نکلتا ہے نا کہ اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے پاس تو کوئی ساتھی نہیں ایسا کہ اس کی مدد کرے. بس خواہ کوئی معنی لیے جائیں، اس عبارت کا سیاق و سباق اور اس کے ابتدائی ٹکڑے اس بات کو کافی اور شافی ثبوت ہیں، اس بات کا کافی شافی ثبوت ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ابو بصیر کو ملامت کرنا تھا، نہ کہ جنگ کے لیے ابھارنا. کیا اپنے کلام کو اس غصے اور ملامت کے الفاظ سے شروع کرنے والا شخص کہ فلاں شخص کی ماں کے لیے خرابی ہو وہ تو جنگ کی آگ بھڑکانے والا ہے، اس کے مان بعد اس قسم کے الفاظ منہ پر لا سکتا ہے کہ ہاں جنگ کی آگ بھڑکاؤ؟ آخر اس اعتراض کرنے کے شوق میں عقل کو تو ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے. لیکن ہم یہ ظاہر جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سوال آتا ہے، اسلام کی تاریخ کا سوال آتا ہے، تو بالکل عقل سے آری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ دیکھنے والی ہے کہ خود ابو بصیر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے کیا اثر کیا اور اس نے آپ کا کیا مطلب سمجھا. اس کے متعلق اسی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ فلما سمع ذالک عرف انہ سیردہ الیہم، یعنی جب ابو بصیر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سنے تو اس نے سمجھ لیا کہ آپ بہرحال اسے مکے والوں کی طرف واپس لٹا دیں گے، جس پر وہ چپکے سے بھاگ کر دوسری طرف نکل گیا. افسوس کہ جس شخص کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہے گئے وہ خود تو اس کا یہ مطلب سمجھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس فعل کو ناپسند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اسے مکے کی طرف واپس لوٹا دیں گے. مگر ہمارے 1300 سال بعد آنے والے مہربان یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل آپ نے ابو بصیر کو الگ پارٹی بنا کر جنگ کرنے کی انگیخت کی تھی. تعصب کا ستیہ ہو، بے انصافی کی بھی کوئی حد ہونی چاہیے. انصاف کے دعوے داروں کے یہی دور معیار ہیں ہمیشہ سے، جس نے دنیا میں فساد پیدا کیا ہوا ہے، اور آج بھی یہی فساد چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آج بھی دنیا کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو خود بھی عقل دے اور ان دجالی فتنوں سے بھی بچائے رکھے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.